لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. اگر آپ یہ ایمان لاتے ہو کہ اللہ سے ہوگا، یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ہندو بھی کہتا ہے بھگوان سے ہوتا ہے، یہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو یہودی بھی کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، یہ تو ہر قوم کہتی ہے گاڈ سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے. اتنا کافی نہیں ہے، غیر اللہ سے نہیں ہوتا. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے؟ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے، میرا خیال ہے آپ لوگ اب تھک گئے ہو. ایک اشکال ہوتا ہے، یہ سارے اشکالات نا لوگ آپ سے کریں گے، اس لیے میں آپ کو سبق توحید کا پکا پڑھا کے جا رہا ہوں. پکا سبق یاد کرنا ہے تاکہ کوئی آپ کو شرک میں مبتلا نہ کرے. اب سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا اسباب سے ہٹ کے اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں، تو نبی نے چاند کے یہیں سے بیٹھے بیٹھے 2 ٹکڑے کیسے کر دیے؟ اے بھائی کوئی اس کی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے؟ اب آپ کے اوپر سے گزرنا شروع ہو گئی، مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے. بھائی مشرکین آئے تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتاؤ. سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم. کوئی سائنٹیفک لاجک بنتی ہے اس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کہتے تھے قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، اور وہ مردہ ایک دم کھڑا ہو جاتا. اگر ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا نا تو مردہ کھڑا ہو جاتا اور ہم سب لیٹے ہوئے ہوتے، کیونکہ ہم مردوں سے ڈرتے بہت ہیں. کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا بھی ہل گیا نا مردہ، لوگ ڈر کے بھاگ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص جو پیدائشی نابینا ہو، جس کی آنکھیں کی بینائی بعد میں گئی ہو. ڈاکٹر کہتے ہیں بعض بیماریاں ایسے جس میں بینائی کا واپس آنا ممکن، لیکن پیدائشی نابینا کا علاج اب تک دریافت نہیں ہوا. امپاسبل کہ اس کی بینائی واپس آ جائے. آنکھیں ہیں ہی نہیں تو کہاں سے آئے گی بھائی بینائی؟ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نابینا کے ایسے ہاتھ پھیرتے اور اس کی بینائی فوراً واپس. لوگ کہتے ہیں لو بھائی اگر اللہ نے ان کو اختیارات نہ دیے ہوتے تو یہ بینائی واپس لا رہے ہوتے ہیں بھائی، اور نبی چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہوتے. خوب سمجھو اس کو، دیکھو اس کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے میں ہاتھ پیغمبر کا استعمال ہوتا ہے. کام کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. اور اللہ نے پیغمبروں کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اگر اختیار دیا ہوتا تو پیغمبر جب چاہتے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے. نا 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 نا. عیسیٰ ابن مریم جب چاہتے مردوں کو زندہ کر دیتے. نا 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 نا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ اس وقت یہ کریں، میں اپنے حکم سے یہ کر دوں گا. اختیارات نہیں دیے ہوتے. اگر اختیارات دیے ہوتے تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. خوب سمجھو میری طرف توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا لاٹھی کو سانپ بنانا. موسیٰ علیہ السلام اپنے اختیار سے ایک دفعہ بھی لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا ہے. ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ بنے گی کہ نہیں بنے گی. پہلی دفعہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کوہ طور پہ. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ کو نبوت عطا فرمائی اور فرمایا کہ فرعون کے محل میں جانا اور اس کو دعوت دینا. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے لاٹھی ہے، جب چاہوں سانپ بنا سکتا ہوں، تو نے مجھے اختیار دیا ہے. نا 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 نا. اللہ نے کہا اے موسیٰ اس کو زمین پہ ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ڈالا، وہ سانپ بن گئی. اگر یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سانپ بنایا ہوتا تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے ڈر کے خوف کے دوڑے ہیں، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اس سے صاف پتہ چل رہا ہے حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لاٹھی بنے گی کیا. اس وقت اچانک کیا بن گئی؟ وہ سانپ. اب دوڑ رہے ہیں دوسری طرف کہ سانپ کاٹے گا مجھے. اللہ کہہ رہے ہیں اقبل ولا تخف، اے موسیٰ پلٹ، خوف مت کر، اس کو پکڑ. سنعیدها سیرتها الاولی، اے موسیٰ جیسے ہم نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا، اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی کون بنائے گا؟ ہم بنائیں گے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے سانپ کبھی لاٹھی نہیں بنتی ہے، یہ تو کاٹے گی مجھے. اللہ نے کہا اے موسیٰ تو ہاتھ تو لگا، فوراً لاٹھی بنا دوں گا اس کو میں. تو معجزے کا صدور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پیغمبروں کے پاس اختیارات نہیں ہوتے. تبھی تو آپ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا جب جادوگروں سے مقابلہ ہوا تو ہزاروں جادوگروں نے آپ کے مقابلے میں رسیاں پھینکی جو دیکھنے میں لگتی تھی سانپ ہے. مسمرزم کیا انہوں نے.
قرآن کے الفاظ ہیں فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، حضرت موسیٰ کو دل میں خوف محسوس ہوا، یہ سانپ تو مجھے کاٹ لیں گے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، آج مقابلہ تو جیتے گا۔ اگر حضرت موسیٰ کو یہ اختیار ہوتا کہ جب چاہے لاٹھی کو سانپ بناتے ہیں تو خوف پیدا ہوتا حضرت موسیٰ کے دل میں؟ حضرت موسیٰ کہتے ہیں یہ لاٹھی ہے، یہ سانپ ہے، یہ میں بھی یوں پھینکوں گا اژدہا بنے گی سب کو کھا جائے گی۔ حضرت موسیٰ تو پریشان ہے بھائی، وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاٹھی ہے، یہ کیا کر سکتی ہے، کتنی اس لاٹھی سے کتنے سانپوں کو ماروں گا میں۔ اللہ کہتے ہیں قُلْنَا لَا تَخَفْ، اے موسیٰ خوف مت کر، الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، جو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے، تلقف ما صنعوا، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ لاٹھی سانپ بنے گی، اژدہا بنے گی اور سارے سانپوں کو نگل لے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، تبھی ہر دفعہ اللہ سے پوچھتے تھے کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھاگے ہیں تو آگے دریا ہے، راستہ بند ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کیا کہنے لگے انا لمدرکون، اے موسیٰ آج تو مارے گئے، پیچھے فرعون آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا میرے پاس لاٹھی ہے میں پانی میں ماروں گا 12 راستے بن جائیں گے، نہ نہ، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی، اللہ میرے ساتھ ہے، میری مدد کرے گا، کیسے کرے گا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا میں ایسے مدد کروں گا، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پانی پہ مار، اور اس سے 12 راستے پیدا ہو گئے۔ تو یہ راستے اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اگر موسیٰ کے پاس اختیارات ہوتے علیہ السلام کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام وحی کا انتظار نہ کرتے۔ بھائی کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کرنا وہی ہے جو تمہاری کھوپڑی میں آ رہا ہے، اتنی ڈیٹیل کے بعد بھی کھوپڑی میں بات آئے گی۔ ایک اور اشکال کا جواب دے کے بس بیان ختم کرتا ہوں، کیونکہ نا یہ جو بدعتی اور مشرک لوگ ہیں نا یہ تمہارے عقیدے کو پہ ڈاکہ ڈالیں گے مختلف اشکالات کر کے۔ یہ کہتے ہیں اچھا بھائی اللہ نے اختیارات نہیں دیے، لو بھائی وہابڑے کہتے ہیں اللہ نے اختیارات نہیں دیے، موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ خود نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا، پیغمبر نے چاند کے 2 اشارہ کیا، ٹکڑے کس نے کیے؟ اللہ نے کیے۔ تو یہ جو آتا ہے کہ بارش برسانے کا فرشتہ، موت کا فرشتہ ہے، بھائی موت کا فرشتہ جان لیتا ہے نا ہماری، بارش برسانے کے فرشتے ہیں، بہت سارے کام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ فرشتوں کو اختیارات دے سکتا ہے تو پیغمبروں کو کیوں نہیں اختیارات دے سکتا؟ اس کا جواب جلدی سے سنو۔ دیکھو اللہ نے فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، فرشتوں سے کام لیتا ہے، کام لینا الگ چیز ہے، اختیارات دے دینا الگ چیز ہے۔ اس کی مثال بہت آسان، دیکھو میرے ہاتھ میں اگر پین ہو، قلم ہو، آپ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب آٹوگراف یا کوئی دعا لکھ دیں، تو میں قلم استعمال کر کے دعا لکھوں گا، دعا قلم نہیں لکھے گا، دعا کون لکھے گا؟ میں لکھوں گا، قلم کو میں یوز کروں گا، کام لوں گا قلم سے، جدھر موڑوں گا قلم ادھر کو گھومے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قلم سے یا پین سے نہیں کہا جاتا کہ آپ ہمیں یہ تحریر لکھ دیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے قلم کاتب کا اور رائٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، قلم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرشتوں سے کام لیتے ہیں، فرشتوں کو اختیارات نہیں دیے، تبھی دعائیں فرشتوں سے نہیں مانگی جاتی، کس سے مانگی جاتی ہیں؟ اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ اور آخری، اب توحید پہ پورا چیپٹر ہی مکمل ہو جائے، آخری اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ وہابڑوں کی جو ساری تقریر ہے نا، ایک آیت نے اس تقریر پہ پانی پھیر دیا ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے، حضرت مریم یہ سمجھی کہ کوئی مرد ہے تو پناہ مانگنے لگی، اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو معاذ اللہ جھوٹا ہے تو میں اللہ کی تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، تم مرد ہو۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ نہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں بشر نہیں ہوں، میں کیوں آیا ہوں؟ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں چاہتا ہوں تجھے ایک نیک صالح بیٹا ہبہ کر دوں، گفٹ میں دے دوں۔ تو اب جو بدعتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتہ اولاد گفٹ میں دے سکتا ہے، اور اولاد بھی معمولی نہیں، عیسیٰ ابن مریم جیسی اولاد، تو پیغمبر کسی کو اولاد کیوں نہیں دے سکتے؟ سمجھ میں سوال آ رہا ہے؟ آج سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میرے بھائی جواب کہاں سے سمجھ میں آئے؟ میرے پاس تو جتنی طاقت تھی میں نے نکال دیا سمجھانے، پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو جو مرضی کرو بھائی۔ قرآن میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا
کہ اے مریم میں اللہ کی طرف سے تیرے پاس آیا ہوں لِأَهَبَ لَكِ، تاکہ میں تجھے گفٹ کر دوں غلامن، ایک لڑکا، زکیہ پاکیزہ لڑکا، عیسیٰ ابن مریم، میں گفٹ میں دوں گا تجھے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی جب جبریل کسی کو گفٹ میں اولاد دے سکتے ہیں تو پیغمبر کا مقام جبریل سے کم ہے یا زیادہ ہے بھائی؟ یہ تو بول دو نا، اس میں کون سی زیادہ ہے نا؟ تو پیغمبر کیوں نہیں گفٹ کر سکتے؟ اس کا جواب سمجھو، جبریل کبھی کسی کو اولاد گفٹ نہیں کر سکتے۔ اولاد اللہ نے گفٹ دی ہے، جبریل نے اللہ کے حکم پہ آ کے پھونک ماری ہے۔ اس کو کہتے ہیں مجازی نسبت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجازی۔ حقیقت میں اولاد اللہ دے رہا ہے کیونکہ اللہ جبریل کے ذریعے دے رہا ہے، دے اللہ ہی رہا ہے، تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی؟ جبریل کی طرف کر دی۔ یہ لغت میں ہوتا ہے، دیکھو قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ یا ایھا النبی، 28ویں پارے کی آیت سمجھو، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ لیکن خود پیغمبر کے بارے میں قرآن میں آتا ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، نبی کا کام ہے بری چیزوں کو حرام کر دینا اور پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دینا۔ ایک طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی حلال و حرام کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ دوسری طرف اللہ کہہ رہے ہیں نبی کا کام ہے چیزوں کو حرام بھی کرنا اور چیزوں کو حلال بھی کرنا۔ بھائی اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن جب اللہ حلال کرے گا تو نبی اس کی علت کو بیان کریں گے، تو چونکہ ہمیں نبی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نبی کی طرف کر دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ مجازن کس کی طرف نسبت کر، اور مجاز کو سمجھنے کے لیے اور آسان مثال دیکھو، آپ کسی دعوت میں گئے، وہاں بریانی پکی تھی، کسی نے پوچھا تم نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا۔ میں کتنی پلیٹیں کھا گیا؟ 2 پلیٹیں۔ اب اگلا کہہ رہے کمبخت میں نے تجھے بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا، تو پلیٹیں کھا کے آ گیا ہے؟ یہ پلیٹیں تو نے ہضم کیسے کی ہیں؟ تو وہ جواب میں کہہ رہا ہے بھائی پلیٹیں نہیں کھائیں، میں کوانٹٹی بتانے کے لیے مظروف بول کر، ظرف بول کے مراد کیا ہے؟ مظروف، کیونکہ ظرف اور مظروف میں ایک تعلق ہوتا ہے، تو تعلق کی بنا پر ظرف کی طرف بعض دفعہ نسبت کر دیجیے۔ ظرف ایک برتن ہے نا، اور بریانی اس برتن میں آئے گی، تو مجازن کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی بریانی کھائی ہے، تو نے پوچھا تو یہ تھا کہ کیا کھایا ہے، لیکن میں نے کہا یہ بھی پتا چل جائے کیا کھایا اور کتنا کھایا یہ بھی پتا چل جائے، تو مجازن میں نے نسبت پلیٹوں کی طرف کر دی۔ 2 پلیٹیں کھا گیا، 3 پلیٹیں کھا گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہو نہیں بھائی تو پلیٹیں کھا کے آیا ہے، اب تو بات کو گھما رہا ہے، اب تو کیا کر رہا ہے؟ تبھی میں دیکھوں کہ یار اس دن شادی ہال سے جب ہم نے تمبو اٹھایا ہے تو 3 پلیٹیں غائب تھیں، اب تو نے خود اقرار کیا وہ 3 پلیٹیں تو نے کھائی ہیں، تو یہ بے وقوفی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہیں گے بھائی یہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ انسان پلیٹیں نہیں کھا سکتا، تو پلیٹ کی طرف نسبت مجازی نسبت ہے، حقیقی نسبت نہیں ہے۔ تو اسلام نے توحید کے عقیدے کو اتنا واضح بیان کیا کہ حلال و حرام صرف اللہ کا کام ہے، تو اگر پیغمبر کی طرف نسبت ہوگی تو مسلمان سمجھ جائے گا یہ مجازی نسبت ہے، حقیقی نہیں ہے۔ تو جبریل جو کہہ رہے ہیں میں تجھے نیک اولاد گفٹ دوں گا، یہ مجازن کہہ رہے ہیں، میں کہاں سے دوں گا بھائی گفٹ؟ اللہ دے گا، میں ذریعہ بن رہا ہوں، پھونک مار رہا ہوں میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور آسان مثال، ہم کہتے ہیں نا کہ میری گاڑی پنچر ہو گئی ہے۔ گاڑی پنچر ہو سکتی ہے؟ ٹائر پنچر ہوتا ہے گاڑی۔ میں طلبہ کو پڑھاتا تھا نا، جو طالب علم بہت غبی ہوتا تھا، غبی سے مراد بے وقوف، سمجھتا نہیں تھا بات کو، 2-4 دفعہ اسے کوئی مسئلہ سمجھاتا پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو میں اس کو کہتا تھا تمہیں بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا، تجھے بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ طلبہ بڑے تیز ہوتے ہیں۔ اگلے دن ایک طالب علم نے کہا استاد جی ایک اور بڑی فلم آئی ہے، اتنا بے وقوف ہے کہ اس کو بات سمجھانا ایسے جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگانا۔ میں نے کہا لے بھائی یہ ہم سے بھی 2 ہاتھ، جیسے ٹرین کے ٹائر میں پنچر لگا۔ کراچی میں نا فارغ دماغ بہت ہے۔ ایک دفعہ میں نے بچوں سے پوچھا اپنے طلبہ سے
طلبہ بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی نا کوئی ان کو. تو میں نے طلبہ سے پوچھا، میں نے کہا بتاؤ جب سارے علماء کی حکومت ہوگی اور سب چیزیں اسلامی ہو جائیں گی تو فلمیں اسلامی کیسے بنیں گی؟ اس میں تو ہیروئن کو تو لانا ہی پڑے گا نا، اس کے بغیر تو کیسے لائیں گے جب وہ پردے میں بھی ہو اور آئے بھی. تو میں نے کہا اچھا پہلے فلموں کے نام بتاؤ، جب اسلامی فلمیں بنیں گی تو فلموں کے نام بتاؤ. ایک لیاری کا نہیں جو افریقہ سے ان کا اصل تعلق ہے، لیاری کے طالب علم تھا بڑا تیز، اس نے کہا پہلی فلم آئے گی ہم زکات دے چکے صنم. ہم زکات دے چکے صنم. اب ہم لوگ کو ہنسی ہے، ہمارے تو ہنسی نہیں رک رہی تھی. ہم نے کہا اور کوئی؟ کیسے دوسری فلم آئے گی جہاد تو ہونا ہی تھا. جہاد تو ہونا ہی تھا. تو طلبہ کا دماغ ہے بہت تیز چلتا ہے، بہت آگے چلتا ہے. تو بھائی یہ نسبت مجازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں میری بائک پنچر ہو گئی ہے، بائک نہیں بلکہ بائک کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ہم کہتے ہیں زید تو شیر ہے، کیا مطلب زید کی دم ہے؟ شیر کی طرف زید کی نسبت کر دی ہم نے، زید کی طرف شیر کی نسبت کر دی. تو تم تھوڑی ہے، بعض چیزوں میں مناسبت ہے، بہادری ہے تو اس لیے اس کو شیر کہہ دیا. تو ایسے ہی اب یہ مجاز کی کتنی قسمیں، یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے نا. یہ تو میں دیسی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے مینٹل لیول پہ آ کے، کہ لغت میں زبانوں میں بہت سی آسانی کی خاطر ایک چیز کو کس طرف منسوب کرنا چاہیے لیکن ہم منسوب دوسری طرف کر دیتے ہیں. مثال کے طور ہم کہتے ہیں پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے، تو حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. اب آپ کہہ رہے ہو یار پیناڈول نے مجھے شفا دی ہے، لو بھائی دائرہ اسلام سے خارج، قرآن کا منکر. قرآن تو کہہ رہا ہے شفا اللہ دیتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے شفا کس نے دی ہے؟ پیناڈول نے. تو بھائی کوئی نہ کافر ہوگا نہ مشرک ہوگا، اللہ نے ہی شفا دی ہے. ذریعہ کس کو بنا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیناڈول کو. تو مجازن نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ پیناڈول کی طرف کر دی ہے. کبھی کھانسی کے سیرپ کی طرف کر دی ہے، کبھی ٹیکے کی طرف کر دی ہے. ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا، اس ٹیکے سے ٹھیک ہوا ہوں. تو بعض لوگ نا وہمی ہو جاتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ ان کے سامنے کسی نے کہا یار اس دوا سے مجھے شفا ملی ہے. اس نے کہا اوہو دائرہ اسلام سے خارج، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. میں نے کہا بھائی یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کا ہیضہ ہے، یہ توحید نہیں ہے. آپ کا مینٹل تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. جب کوئی مسلمان کہتا ہے اس دوا نے مجھے شفا دی ہے تو نسبت مجازی ہوتی ہے. مراد یہ نہیں ہوتا شفا کس نے دی ہے بھائی؟ اللہ نے. ذریعہ کس کو بنایا ہے؟ دوا کو. تو مجازن نسبت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تبھی ہم مجازن موت کی نسبت، اس ڈاکٹر نے مارا ہے، اس ڈاکٹر نے مارا ہے، کہتے ہیں نا اس حکیم نے مارا ہے. حالانکہ مارا کس نے؟ موت زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن بھائی ذریعہ بنتا ہے نا کوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ موت کے فرشتے نے اللہ سے کہا اے اللہ تو نے مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف فرشتوں کے ذمے مختلف کام لگائے ہیں، میرے ذمے تو نے موت کا کام لگا دیا، مجھے تو کوئی اچھا سمجھے گا ہی نہیں. کسی کے ذمے یہ لگا دیا، کسی کے ذمے وہ، میرے ذمے لگایا روح قبض کرنا، تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. تو کہتے ہیں بھئی اللہ میاں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی موت کا سبب ہوگا. کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مرے گا، کوئی آگ میں جل کے مرے گا، کسی کو کوئی گولی مار دے گا. تو سب نسبت کس کی طرف کریں گے؟ تیری طرف کوئی بھی نسبت نہیں کرے گا. لوگ کہیں گے اس ڈاکٹر نے ٹیکا لگایا تھا اس نے مارا ہے، وہ کہے گا اس نے مارا ہے. تیری بدنامی نہیں ہوگی. تو ٹینشن ایسی فرضی واقعہ ہے، سنو اس کو سچا سمجھیں آپ. تو تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی مجازی نسبت ہے. جبریل علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں تجھے اولاد گفٹ میں دوں گا تو جبریل کسی کو اولاد گفٹ میں نہیں دے سکتے. عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے. اب توحید کا عقیدہ کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی بھی کوئی سوال ہو تو پوچھ لینا. تو خلاصہ بس میں سمیٹ کے بیان ختم کرتا ہوں. ہم لوگ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، قرآن کو حجت مانتے ہیں، حدیث کو حجت مانتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی وہ تشریح جو صحابہ کے اگینسٹ ہے ہم اس تشریح کو حجت نہیں مانتے. پھر صحابہ میں سب سے پہلے خلفائے راشدین ہیں. تو اس لیے میرے بھائی فرقواریت سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاروں فقہ میں سے ایک کو فالو کرو. اگر آپ ہٹ گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نئے نئے فرقے وجود میں آنا شروع ہوں گے. اس آدمی کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے. اس سے امت متحد نہیں ہوگی بلکہ امت متحد ہونے کے بجائے مزید ٹوٹتی چلی جائے گی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے، لیکن بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا.
بدعت ناجائز ہے، حرام ہے، چاہے کتنے اچھے لیبل لگائے. دیکھو جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نبی کے دور میں بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا ہو تو حضرت عمر نے تیجا کیا ان کا ہے. تیسرے دن سویم پہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کے سویم پہ دیگیں کھلائی ہوں کسی کو. کوئی حدیث ہے آپ کے علم میں؟ اب آپ کو غصہ آنا شروع ہو رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ بولے مفتی صاحب زیادہ ہو گئی ہے، اب ہماری پرسنل لائف میں گھس رہے ہو. اب مفتی صاحب آپ اب تک دیکھ کے باہر تھے، اب ڈھکن ہٹا کے دیکھ میں گھس رہے ہو. اب یہ مجھے لگ رہا ہے ایسا فیل ہو رہا ہے آپ کو. بھائی حضرت ابو بکر کی وفات ہوئی تو حضرت عثمان نے کوئی دیکھ پکائی؟ تیسرے دن تیجے میں 40ویں میں برسی منائی کوئی؟ بولو نا. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ایصال ثواب تو کوئی بھی کہیں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے. کوئی دیکھا اجتماعی قرآن خوانی ہوئی ہو؟ ہے بھائی؟ کوئی تمبو شمبو لگا ہو کہیں؟ ہے ملتا ہے ہمیں کہیں؟ کچھ بھی نہیں ملتا. تو بھائی جیسے ہے ویسے ہی رکھو نا. کیا خیال ہے؟ جتنا ہے اتنا رہنے دو، اس میں اضافہ کیوں کرتے ہو؟ تو بدعت سے دور بھاگو، جتنا ثابت ہے بس اتنا، اس سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. اور امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں مت ڈالو بدعتیں. سمجھتے ہو؟ امام ابو حنیفہ کے کھاتے میں اپنے غلط عقیدے اور اپنی بدعتیں ان کے کھاتوں میں مت ڈالو، وہ اس سے بری ہیں. چاروں امام اس سے بری ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.